السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گریڈ 8 کے سائنس کا پیپر آپ نے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور کیسے حل کرنا ہے، یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میری ویڈیو کو واچ کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے ہماری ویب سائٹ schoolbaseassessment.pk۔ تو جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے بھی شو ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے۔ جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ نے ادھر سے تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور اس پیراگراف کو ریڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو ڈاؤن لوڈنگ میں آسانی ہو جائے۔ یہ ہمارا واٹس ایپ چینل ہے، اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے جیسے ہی آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو اسکول بیسڈ اسیسمنٹ سیکنڈ ٹرم، یہ نیچے تھوڑا سا پیراگراف لکھا گیا ہے، اور یہ مڈ ٹرم سائنس پیپر گریڈ 8۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کے اوپر باٹر بھی لگا دیا ہے۔ تو مڈ ٹرم سائنس پیپر گریڈ 8 اسکول بیس اسیسمنٹ سائنس گریڈ PDF ڈاؤن لوڈ۔ اس کے آنسر کی ابھی اپلوڈ نہیں کی گئی، آنسر کی بھی انشاءاللہ بہت جلد اس میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو PDF کے بٹن پہ آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے، PDF کے بٹن پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہو جائے گا، تو پیپر کھل جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گا اور اوپن بھی ہو جائے گا۔ تو اسکول بیس اسیسمنٹ 2024-25 سائنس گریڈ 8 کا یہ پیپر ہے، مڈ ٹرم ہے، یہ دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پیپر حل کرنا ہے، تو اس کا ہے ببل حل فل کرنی ہے۔ اسکول نیم ادھر آپ نے لکھنا ہے، ادھر اسٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے جیسے میں نے عرضی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر آپ نے رول نمبر لکھنا ہے، ادھر آپ نے اپنا سیکشن لکھنا ہے، کون سا سیکشن ہے آپ کا۔ تو جیسے ہی آپ یہ معلومات پر کر لیں گے تو آپ نے تھوڑا نیچے آ جانا ہے، سکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ تو اب ایک ہم سوال حل کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں MCQs کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے، درجہ ذیل میں سے کون سی شے نیچرل انڈکٹر کے طور پر استعمال ہوتی ہے؟ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے C۔ تو آپ نے C پہ کلک کر دینا ہے، ٹک کر دینا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے پریشر کا یونٹ۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے D۔ آپ نے D پہ ٹک کر دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دی گئی تصویر میں کس پوائنٹ پر پانی کا پریشر سب سے زیادہ ہوگا؟ سوال نمبر 3 کا جو آنسر ہے وہ ہے D۔ تو آخری پہ ٹک کر دینا ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے، دی گئی تصویر میں ہوت خور سمندر میں کس مقام میں سب سے زیادہ پریشر محسوس کرے گا؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے D۔ اس کا بھی جو آنسر ہے وہ ہے D۔ تو سوال نمبر 5 ہے، جب روشنی شفاف آبجیکٹو پر پڑتی ہے تو اس میں گزری جاتی ہے، اس منظر کو کہتے ہیں؟ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے A، ٹرانسمیشن۔ سوال نمبر 6 ہے، پلین مرر سے بننے والا امیج کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ تو سوال نمبر 6 ہے، اس کا جو آنسر ہے وہ ہے D۔ تو سوال نمبر 7 ہے، ستاروں کا چمکنا کس عمل کی مثال ہے؟ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے A، ریفریکشن۔ سوال نمبر 8 ہے، کنڈکٹر میں وولٹیج اور کرنٹ کا تناسب کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے C، میگنیٹک فیلڈ۔ تو سوال نمبر 8 تک ہو گئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 9 جو ہے وہ ہے، درج ذیل میں سے کس آلے کا الیکٹرک پاور 1800 واٹ ہے؟ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے C۔ سوال نمبر 10 ہے، لیموں سے پیدا ہونے والا کرنٹ ڈیش کے لیے کافی ہے؟ اس کا جو آنسر ہے C۔ اب MCQs کلیئر ہو گئے ہیں، اب حصہ 2 میں آ جاتے ہیں، انشائیہ سوالات۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے جز 11 کا،
سفیریکل مرر کی تعریف، یہ شارٹ سوال ہیں، تو اس کی جو ہے وہ آنسر کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ حل بھی کر کے دکھاؤں گا یہ سوال۔ تو کینکیو اور کینویکس مرر کے درمیان کوئی سے 3 فرق لکھیں۔ روزمرہ زندگی میں سفیریکل مررز کے ساتھ استعمال لکھیں۔ سوال نمبر 12 ہے، لکڑی کا بلاک پانی پر کیوں تیرتا ہے اور قلعے کالے بال میں کیوں ڈوب جاتا ہے؟ متوازن اور غیر متوازن فورسز سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آگے سوال بھی دے دیا گیا ہے یہ والا۔ تو ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان رسہ کشی کے مقابلے میں مندرجہ ذیل صورتحال اثر کیا ہوگا؟ تو اس کے نیچے 1 2 3 اس کی جز بھی دے دی ہیں، آپ نے اس کے ذریعے حل کرنا ہے۔ جو سوال نمبر 13 ہے، یہ ہے لونگ۔ سوال نمبر 13 جو ہے یہ ہے لونگ سوال۔ آپ نے یہ تقریباً اس کے آپ کو 10 نمبر ایک سوال کے ملیں گے، 10 نمبر ایک سوال کے ملیں گے۔ تو آپ نے یہ کیسے حل کرنے ہیں؟ یہ الیکٹرک پاور کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیں۔ سرکٹ بریکر کیسے کام کرتا ہے؟ فیوز کیا ہے؟ اس کے استعمالات کوئی سی 3 وجوہات لکھیں۔ تو یہ لانگ سوال ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ان کے جوابات آ گئے ہیں آپ کے سامنے، میں نے آنسر کی بھی شیئر کر دیا ہے۔ لکڑی کا بلاک پانی پر کیوں تیرتا ہے اور قلعے والے پانی میں کیوں ڈوب جاتا ہے؟ یہ نیچے اس کا جواب آ گیا ہے۔ یہ انگلش میڈیم میں ہے اور یہ اردو میڈیم میں ہے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے، اس کا آنسر جو ہے وہ ہے نمونے کا جواب وہ فورسز جو مقدار میں برابر اور مخالف سمت میں ہوئی ہے متوازن فورسز کہلاتی ہے۔ غیر متوازن فورسز کا مطلب ہے کہ ایک سمت میں کام کرنے والی فورسز مخالف سمت میں کام کرنے والی فورسز زیادہ ہوتی